السلام علیکم ناظرین گرامی، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ یہ بات تو ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے سنتے آئے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ایسا کچھ ہوا ہے جس کی بنا پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ نزدیک آ گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دجال کے نکلنے کا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ نزدیک آ گیا ہے تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، میرے اور آپ کے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو تب انتظار کرنا کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور وہ مشرق کی طرف جائیں تو تم ان کا انتظار کرنا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اسے اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان میں ممتاز کر دے گا اور وہ خراسان کے ان لشکروں کی قیادت کرے گا اور دجال سے جنگ کرے گا، اور دجال سے پہلی جنگ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے مختصر تشریحات میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، جن کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ بھی اس وقت 40 برس کے ہوں گے اور خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے، جب علماء کرام کی ایک جماعت جن پر اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل کیا ہوگا وہ انہیں پہچان لے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور یوں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور اس سے چند دن قبل خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس حدیث سے دو باتوں کی صراحت ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا، یعنی دجال کے ظاہر ہونے سے کچھ عرصے بعد، جب دجال پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما چکا ہوگا سوائے مدینہ اور مکہ کے، اور وہ اپنی فوجیں لے کر شام کے دارالحکومت دمشق میں پڑاؤ کرے گا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ان خراسانی لشکروں کو جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا ان کی قیادت کریں گے، اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پہ آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے نازل ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے اس بارے میں بہت تفصیل سے پڑھ رکھا ہے، لیکن ایسا کون سا معاملہ ہوا کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ اب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت نزدیک آ گیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خراسان کس علاقے کا نام ہے۔ موجودہ خراسان ملک ایران کا ایک صوبہ ہے، اور خراسان کا یہ علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے۔ پرانے زمانے کا وہ خراسان جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا، لیکن موجودہ جغرافیائی حد بندیوں کے بعد سے وہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو ملکوں کے تصرف میں ہے، جن میں ایرانی خراسان اور افغانی خراسان شامل ہیں۔ ناظرین، اب ہم اس معاملے کی طرف چلتے ہیں کہ جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عنقریب خراسان سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق، جن میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر یہودیوں سے جنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے، اور اس دوران دجال کا خروج ہوگا۔ تو ناظرین کرام، وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے کے جائے گی، جس میں یہودی ایک طرف اور مسلمان اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل فلسطین کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا، اور اب اسرائیل پوری طاقت سے غزہ پر بمباری کر رہا ہے، اور اس میں اس کا ساتھ دنیا کی کئی حکومتیں دے رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے اس چیز کے امکانات روشن کر دیے ہیں کہ شاید اب عیسائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ وہ خبر یہ ہے کہ عیسائیوں کے اس سب سے قدیم چرچ کی جو فلسطین کے علاقے میں قائم ہے اور جس کی تاریخ سن 425 عیسوی تک جاتی ہے، اس خبر کے مطابق عیسائیوں کا وہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو گیا ہے۔ یہ وہی چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا اور وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ کپڑا جس میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے بعد رکھا گیا تھا، جس پہ ان کا خون بھی لگا ہوا ہے،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پنگھوڑا یا جھولا جس میں انہیں پیدائش کے بعد لٹایا گیا تھا، یہ تمام کی تمام تبرکات اسی چرچ کے اندر رکھے گئے تھے۔ اگرچہ یہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے تو یہ اس قدر بڑی پیش رفت ہوگی کہ اس ساری عیسائی دنیا میں پہنچال آ جائے گا، اور موجودہ حالات کا یہ طوفان بھی مذہبی جذبات کے اس شعلہ انگیزی کو روک نہیں سکے گا۔ تو غالب امکان یہ ہے کہ جیسے ہی چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئے گی تو عیسائی دنیا پر بھی اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ اب تک کے سورسز کے مطابق اس چرچ کی تباہی کی خبر کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ یہی ڈر اسرائیل کو بھی ہے کہ اس طرح سے عیسائی دنیا یہودیوں کے خلاف نہ ہو جائے۔ البتہ اس سے پہلے ہی پوری کی پوری عیسائی دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں بے شمار مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں اور خاص طور پر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں یہودیوں کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی کا ٹکراؤ فلسطین کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی سے ہوا، جہاں پر شدید ہاتھا پائی اور دھینگم کشی ہوئی، کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ سب باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ بے شک امت مسلمہ غفلت اور بے حسی کی نیند سو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی چالیں چل رہا ہے اور عنقریب کفار کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسلامی دنیا میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور پرانے خراسین کا بیشتر حصہ بھی ایران کے پاس ہی ہے۔ تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو لشکر خراسان سے کالجوں کے ساتھ نکلے گا وہ ایران سے ہی نکلے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کالے جھنڈوں کا استعمال افغانی خراسان میں موجود طالبان کی وہ جماعت کرتی ہے جن کا دوسرے طالبان سے افغانی حکومت کے معاملے پر شدید اختلاف چل رہا ہے۔ اس لیے یہ قیاس کرنا فی الحال دشوار ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کی نصرت اور قیادت میں جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ افغان طالبان کا ناراض گروہ ہوگا یا ایرانی خراسان میں موجود شیعہ ملیشیا کا۔ ہم نے افغان طالبان کے ناراض گروہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ حکومت میں موجودہ طالبان اس جنگ میں شرکت سے واضح انکار کر چکے ہیں، اور یہ ناراض گروہ شروع سے ہی ایسی کسی حکومت کا حصہ بننے یا ایسی حکومت کو گلے ڈالنے کے لیے آمادہ نہیں تھا جو ان کے پیروں میں عالمی مصلحت کی بیڑیاں باندھ کر انہیں دنیا میں کھلے عام جہاد سے روک دے۔ اس لیے یہ طے کرنا فی الحال خاص دشوار ہوگا کہ یہ لشکر کس گروہ پر مشتمل ہوگا۔ البتہ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا، اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا کے ری ایکشن اور حالات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب دجال کے خروج کا وقت بھی نزدیک آتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی ویسے یہ حالات مزید کشیدہ ہوتے چلے جائیں گے، اور سب سے پہلے دجال کا فتنہ ہمیں اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دجال کے اس فتنے سے جس میں مسلمانوں کی اکثریت گرفتار ہو جائے گی اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور دجال کی وہ نشانی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا ہمیں وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث کے مطابق یہ نشانی صرف اور صرف وہ صاحب ایمان دیکھ سکیں گے جن کے دلوں میں منافقت نہیں ہوگی اور جن کا ایمان پاک، صاف اور خالص ہوگا۔ آنے والے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، البتہ ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہم دجال کے مقابل لڑنے والوں میں شامل ہوں، نہ کہ دجال کا ساتھ دینے والوں میں ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔